بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ جنات کیا ہیں، جنات کی حقیقت کیا ہے، جنات کی تخلیق کب اور کیسے ہوئی، جنوں کو عربی زبان میں جنوں کے کیا نام ہیں، جنات بوڑھے ہو کر دوبارہ جوان کیسے ہوتے ہیں، یہ سب جانیے اس ویڈیو کے اندر۔ ناظرین گرامی، انسان اور فرشتوں کے علاوہ جنات ایک دوسری دنیا کا نام ہے۔ جنات اور انسانوں میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں سمجھ بوجھ کی صفت رکھتے ہیں، دونوں میں اچھے اور برے راستہ کو منتخب کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ جنات انسانوں سے چند چیزوں میں مختلف ہیں، ان میں سب سے اہم چیز یہ ہے جن کی حقیقت انسان کی حقیقت سے مختلف ہے۔ جن کو جن اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ آنکھوں سے اوجل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں خبر دے دی ہے کہ جنات آگ سے پیدا ہوئے ہیں، چنانچہ فرمایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپیٹ سے پیدا کر چکے تھے، اور سورہ رحمان میں فرمایا، اور جن کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا۔ ابن عباس، اکرمہ، مجاہد اور حسن وغیرہ نے لکھا ہے کہ مارج من نار سے شعلہ کا کنارہ مراد ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ خالص اور عمدہ آگ سے پیدا کیا۔ البتیاوانیہ امام نور سے شرح مسلم میں فرمایا کہ مارج سے وہ شعلہ مراد ہے جس میں آگ کی سیاہی کی آمیزش ہو۔ اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ آگ میں اتنی زیادہ خشکی ہوتی ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے آگ میں زندگی کا پیدا ہونا مشکل ہے۔ زندگی کے وجود کے لیے رطوبت درکار ہوتی ہے، اسی طرح اس کے لیے ایک خاص مخصوص ڈھانچہ اور روح کو نفس بھی کہتے ہیں ناگزیر نہیں ہوتی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اعتراض اپنی جگہ درست ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ اس آگ میں اتنی مقدار میں رطوبت فراہم کر سکتا ہے جس سے آگ میں زندگی پیدا ہو سکے۔ اس لیے کہ پانی اور آگ کا اجتماع محال اور مشکل چیز نہیں۔ یہ دیکھنا ہو تو گرم پانی کو دیکھیے کہ وہ آگ کے اجزاء سے گرم ہوتا ہے۔ یہ اجزاء پانی کے اجزاء میں مدغم ہو جاتے ہیں، اس لیے گرم پانی جب ہوا میں ہوتا ہے تو آگ کے اجزاء لطیف شکل اختیار کر کے پانی سے جدا ہو جاتے ہیں، اور پانی اپنی پہلی سی خنکی کی طرف لوٹ آتا ہے۔ کہ آپ میں نہیں دیکھتے کہ جو بہاؤ اوپر کو اٹھتی ہے وہ اس لیے کہ آگ کی اجزاء بھی اوپر کو اٹھتے ہیں، کیونکہ آگ کے اجزاء خفیف ہوتے ہیں اور خفیف چیز میں اوپر اٹھنے کی قوت ہوتی ہے، اور پانی ثقیل باری ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں نیچے آنے کی قوت ہوتی ہے۔ ہر چند کے بہاؤ میں رطوبت کے اجزاء ہوتے ہیں، لیکن میں زیادہ تر آگ ہی کے اجزاء پائے جاتے ہیں جو مرطوب اجزاء پر غالب ہو کر بھی ان کو اپنے ساتھ اوپر لے جاتے ہیں اور آبی اجزاء کو اپنی لطافت کے حکم میں کر دیتے ہیں۔ اس طرح پانی اور آگ کے اجتماع کی وجوہات ہم نے کئی بار ثابت اور صحیح ہو جاتی ہے۔ یہ کلیہ صحیح ہو گیا تو یہ بات
محال نہیں رہی کہ اللہ رطوبت کے کچھ اجزاء آگ میں پیدا کرتا ہے جس سے آگ میں زندگی آ جاتی ہے۔ ان اجزاء کا ڈھانچہ اور روح سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے کہ آگ بذات خود ڈھانچہ رکھتی ہے اور اس کی روح ہوا ہے۔ دوسرا شعبہ اور اس کا جواب۔ ایک اعتراض یہ ہو سکتا ہے کہ جن آگ سے نہیں پیدا ہوئے ہیں، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آدم کے لیے سجدے کا حکم دیا تو تمام فرشتے سجدے میں چلے گئے مگر ابلیس نہیں کیا۔ اس کے سلسلے میں اللہ نے فرمایا کہ اس آیت نے ابلیس کو فرشتوں سے مستثنی کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں میں سے تھا، کیونکہ زبان عرب میں کس چیز کا استثناء دوسری جنس سے نہیں کرتے۔ مثلا یہ نہیں کہا جاتا کہ میرے پاس 10 درہم ہے، مگر اس کا استثناء کیوں کر جائز ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ عربی زبان میں ہم سے خطاب کر رہا ہے۔ اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ ابلیس فرشتوں کی جنس سے تھا اور جن آگ سے نہیں پیدا کیے۔ اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ ابلیس فرشتوں کی جنس سے نہیں تھا، پھر بھی اس کو فرشتوں کے ساتھ اس لیے جمع کر دیا گیا کہ دونوں کے لیے اپنی جنسیت کے اختلاف کے باوجود ایک ہی حکم صادر کیا گیا تھا اور وہ سجدہ کا حکم ہے۔ چونکہ زبان عرب میں اس طرح کا استثناء جائز بلکہ اہل عرب میں مشہور ہے، اس لیے مذکورہ بالا اعتراض صحیح نہیں۔ صحیح بات وہی ہے جو ہم نے کہی۔ ابو الوفا بن عقیل نے اپنی کتاب الفنون میں کہا کہ ایک شخص نے جنوں کے متعلق دریافت کیا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق بتایا ہے کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے۔ ہم نے جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، نیز یہ بھی بتایا کہ آگ کے شعلے ان کو نقصان پہنچاتے اور ان کو جلا دیتے ہیں، تو بلا آگ کو کیسے جلا سکتی ہے؟ ابو الوفا نے جواب دیا، معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو مٹی اور کیچڑ اور پکی ہوئی مٹی کی طرف منسوب کیا ہے، اسی طرح شیطانوں اور جنوں کو آگ کی طرف منسوب کیا ہے۔ انسان کے مٹی سے پیدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصلیت مٹی ہے، آدمی حقیقت میں خود مٹی نہیں ہے۔ اس طرح جن کی اصلیت آگ ہے وہ خود آگ نہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز میں مجھے شیطان نظر آیا تو میں نے اس کا گلا دبوچ دیا، جس سے مجھے اپنے ہاتھوں میں اس کے تھوک کی بربرت محسوس ہوئی۔ اگر میرے بھائی سلیمان علیہ السلام کی دعا نہ ہوتی تو میں اسے قتل کر دیتا۔ جو شخص جلا دینے والی آگ ہو، بھلا اس کے تھوک میں بربرت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے ہمارے قول کی صحت ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات یہ ہے کہ جنات اب اپنے آتشی عنصر پر باقی نہیں ہے۔ نبی کریم اس فرمان سے بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کا دشمن ابلیس میرے چہرے پر ڈالنے کے لیے آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب معراج میں نے ایک فرید کو دیکھا جو آگ کا شعلہ لے کر میرا تحقق کر رہا تھا۔ جب بھی میں نے پیچھے دیکھا وہ نظر آیا۔ ان حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر جنات اپنے آتشی عنصر پر برقرار رہے ہوتے تو انہیں اس بات کی ضرورت نہ ہوتی کہ ان میں ان کا کوئی
یا شیطان آگ کا شعلہ لے کر آتا، بلکہ اس کا ہاتھ یا کوئی اور عضو ہی انسان کو چھو کر جلا دینے کے لیے کافی ہوتا، جیسا کہ حقیقی آگ محض انسان کو چھو دینے سے جلا دیتی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ آگ تمام عناصر سے گل مل کر خنکی کی شکل اختیار کر گئی، بلکہ بسا اوقات خنکی ہی کا غلبہ ہو جاتا، یا تو خود اعضاء کی وجہ سے یا بدن سے نکلنے والے چیزوں مثلاً لہاب کی وجہ سے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہاں تک کہ مجھے اپنے ہاتھوں میں اس کی زبان کی برودت محسوس ہوئی۔ اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غذا کو جسم کی بلیدگی کا ذریعہ بنایا۔ غذا جتنی گرم یا ٹھنڈی، خشک و تر ہوتی ہے، اسی حساب سے بلیدگی اور نشو و نما ہوتی ہے۔ اس میں بھی شک نہیں کہ جنات وہی چیزیں کھاتے پیتے ہیں جو ہم کھاتے پیتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے جسم کو بھی غذا کے اعتبار سے نشو و نما اور بلیدگی حاصل ہوتی ہے، اور ان میں توالد و تناسل اور عمل جاری رہتا ہے۔ ان اسباب کی بنا پر وہ اپنے آتش عنصر سے منتقل ہو کر عناصر اربعہ کا مجموعہ ہو گئے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ جنات کی تخلیق کب ہوئی۔ اس میں شک نہیں کہ جنوں کی تخلیق انسان کی تخلیق سے پہلے ہوئی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔ اس آیت میں صراحت ہے کہ جن انسان سے پہلے پیدا کیے گئے۔ بہت مقتدین کا خیال ہے کہ ان کی پیدائش انسان سے 2000 برس پہلے ہوئی، لیکن قرآن و حدیث میں اس کی کوئی دلیل نہیں۔ عبداللہ بن عمرو بن الحاص رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو انسان سے 2000 سال پہلے پیدا کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جنات زمین کے باشندے تھے اور فرشتے آسمان کے۔ فرشتوں نے ہی آسمان کو آباد کیا، ہر آسمان میں کچھ فرشتے رہتے تھے، اور ہر آسمان کے باشندے نماز، تسبیح اور دعا کرتے۔ ہر اوپر آسمان والے فرشتے نیچے آسمان والوں سے زیادہ عبادت، دعا، تسبیح اور ذکر اذکار کرتے۔ اس طرح فرشتوں نے آسمان کو آباد کیا اور جنوں نے زمین کو۔ اب ہم بات کرتے ہیں جن بوڑھے ہو کر دوبارہ جوان کیسے ہوتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کے باپ سومیا کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کو دیکھیں لیکن لوگ ہمیں نہ دیکھ سکیں، ہمیں زمین میں دفن کیا جائے، ہم لوگوں میں بوڑھا دوبارہ جوان ہو جائے۔ چنانچہ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ اب وہ لوگوں کو دیکھتے ہیں لیکن لوگ انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ جب وہ مرتے ہیں تو زمین میں مدفون ہوتے ہیں۔ ان میں کوئی بوڑھا اس وقت تک نہیں مرتا جب تک دوبارہ جوان نہ ہو جائے، یعنی بالکل بچہ کی طرح۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کیا اور اس سے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ آدم نے کہا، پہاڑ یا شاید جنت کہا۔ چنانچہ آدم کو پہاڑ یا جنت دے دیا گیا۔ اصحاب کہتے ہیں کہ مجھ سے جوبیر اور عثمان نے سند کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو پیدا کر کے ان کو زمین کو آباد کرنے کا حکم دیا، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ ایک عرصہ دراز کے بعد انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور کشت و خون نیزی شروع کر دی۔ ان میں ایک بادشاہ تھا،
جس کو یوسف کہا جاتا تھا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ چنانچہ اللہ نے آسمان اور دنیا سے فرشتوں کی ایک فوج بھیجی۔ اس فوج کو جن کہا جاتا تھا، انہیں میں ابلیس بھی تھا، جو 4000 فوج کا کمانڈر تھا۔ فوج زمین پر اتری اور جنوں کی اولاد کو تباہ کر دیا اور ان کو زمین سے جلا وطن کر کے سمندر کے جزیروں میں منتقل کر دیا۔ ابلیس اور جو فوج اس کے ساتھ تھی، اس نے زمین میں بود و باش اختیار کر لی۔ ان کے لیے کام کرنا آسان ہو گیا اور انہوں نے زمین ہی میں رہنا اچھا سمجھا۔ محمد بن اسحاق نے حبیب بن ثاقب وغیرہ سے بیان کیا کہ ابلیس اور اس کی فوج آدم کی پیدائش سے پہلے 40 برس تک زمین میں قیام پذیر رہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں عربی زبان میں جنوں کے کیا نام ہے۔ ابن عبد البر نے کہا کہ اہل علم و زبان کے نزدیک جنوں کی چند قسمیں ہیں۔ اصلی جن کو جنی کہتے ہیں۔ وہ جن جو لوگوں کے ساتھ رہتا ہے اسے احمر کہتے ہیں، اس کی جمع عمار ہے۔ جو جن بچوں کو پریشان کرتا ہے اسے ارواح کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ خبیث اور پریشان کرنے والے جن کو شیاطین یا شیطان کہتے ہیں۔ جس جن کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ جائے اور اس کی گرفت مضبوط تر ہو جائے اسے عفریت کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں جن کی قسمیں۔ اس سلسلہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنوں کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو ہوا میں اڑتی ہے، ایک قسم وہ ہے جو سانپ اور کتوں کی شکل میں ہوتی ہے، وہ ہے جو سفر اور قیام کرتی ہے یعنی بھوت وغیرہ۔ اس کو طبرانی، حاکم اور بہقی نے الاسماء والصفات میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا۔ ملاحظہ ہو صحیح الجامع ابن علی الدنیا نے مکان شام نے ابو داؤد سے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے جن پیدا کیے۔ ایک قسم سانپ اور بچھو اور کیڑوں مکوڑوں کی ہے، دوسری ہوا کی مانند، تیسری وہ جو حساب و کتاب اور جزا و سزا کی مکلف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی 3 قسمیں دی ہیں۔ ایک قسم جو پاؤں کی ہے، ان کے بارے میں اللہ کا ارشاد ہے ان کے دل ہیں مگر سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جس کا جسم بنی آدم کی طرح ہے لیکن روح شیطان کی طرح۔ تیسری قسم وہ ہے جو بروز قیامت زیر سایہ الہی ہوں گے جبکہ وہاں کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ ذہن مختصر کہتے ہیں کہ میں نے دیہاتوں کے ہاں جنوں کے بارے میں ایسی عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ کہتے ہیں کہ جنوں میں ایک جنس ایسی بھی ہے جن کی نصف شکل انسان کی شکل کسی ہوتی ہے، اس کا نام شک ہے۔ یہ مسافر کو تنہا دیکھ کر پریشان کرتا ہے بلکہ بسا اوقات مار ڈالتا ہے۔ جنوں کی دنیا کی ناقابل انکار حقیقت۔ کچھ لوگوں نے جنوں کے وجود کا بالکل انکار کیا۔ بعض مشرکین کا خیال ہے کہ جن سے وہ شیاطین مراد ہیں جو ستاروں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ فلاسفہ کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ جنات سے مراد وہ برے خیالات اور خبیث طاقتیں ہیں جو نفس انسانی میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طرح فرشتوں سے مراد وہ اچھے رجحانات و خیالات ہیں جو انسان میں موجود ہوتے ہیں۔ متاخرین کا ایک گروہ اس بات کا قائل ہے کہ جنات وہ جراثیم اور مائکروب ہیں جن کو جدید سائنس نے دریافت کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد بلی نے سورہ جن کی تفسیر میں کہا جنات سے مراد فرشتے ہیں۔ ان کے نزدیک جنات اور فرشتے ایک چیز ہیں، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔
ان کی دلیل یہ ہے کہ فرشتے لوگوں سے اوجل ہوتے ہیں، البتہ انہوں نے جنات میں ان لوگوں کو شامل کیا ہے جو اپنے ایمان و کفر اور خیر و شرک کے معاملہ میں انسانوں کی دنیا سے اوجل ہوتے ہیں۔ جنوں کے وجود کا انکار کرنے والوں کے پاس اس کے سوا کوئی دلیل نہیں کہ انہیں ان کے وجود کا علم نہیں، لیکن لا علمی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ عقل مند کے لیے یہ محجوب بات ہے کہ وہ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس کا انکار کر بیٹھتے۔ اس لیے اسی کے بارے میں اللہ تعالی نے کافروں کی تردید کی اور فرمایا، اصل یہ ہے کہ جو چیز ان کے علم کی گرفت میں نہیں آئی اس کو انہوں نے خواہ خواہ نقل بچول جھٹلا دیا۔ یہ تو مجھے نو ایجاد چیز جن کا آج کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگر سینکڑوں برس پہلے کوئی سچا انسان ان کے محروز وجود میں آنے کی خبر دیتا تو کیا اس وقت کے انسان اس حقیقت کو جھٹلانا صحیح ہوتا؟ کائنات کے گوشہ گوشہ میں گونجنے والی آوازیں جو ہمیں سنائی نہیں دے رہی، کیا ہمارا ان کا سننا ان کے نہ ہونے کی دلیل بن سکتی ہے؟ اور آج ریڈیو کی ایجاد سے سنائی نہ دینے والی چیزیں گرفت میں آ گئی تو ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ فرشتوں اور انسانوں کی دنیا کے علاوہ بھی جنوں کی ایک تیسری دنیا ہے۔ وہ کوئی جراثیم نہیں بلکہ سمجھ بوجھ اور احساس و ادراک رکھنے والی ایک مخلوق ہے، وہ بھی شریعت کے مکلف اور امر ہونی کے پابند ہیں۔ والسلام، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور میرے ساتھ جڑے رہیے، آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچتی رہیں گی، اور مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔